کیا ہمیں اجازت ہے دوستوں بولنے کی؟ جی جناب، ارشاد فرمائیے۔ سب کو میرا آداب۔ سب سے پہلے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم تو خیر اتنا علم نہیں رکھتے، ہم تو آپ لوگوں کی باتیں سن سن کر کچھ ایمان کے اندھیرے سے نکل کر تھوڑی سی عقل کی روشنی میں آئے ہیں۔ کیا بس بات اپنے ہے، ویوز آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتے تھے، خاص جی طور بالکل پہ بتائیے۔ سچ والا جی جو ہیں ان کی وجہ سے بڑا کچھ ہمیں سمجھنے کو ملا، اور ہم اس اندھیروں سے آنکھیں مل مل کے باہر نکلے بمشکل ابھی کچھ ہی نکل سکے ہیں، باقی بہت کچھ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ خود کو چھپا کے بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ میں بھی بنانا ریپبلک میں رہتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ اور بھی ہیں جو بنانا ریپبلک سے ہی نکل کے گئے ہیں اور اب ذرا کھل کھلا کے بولتے ہیں، مگر ہم میں ابھی اتنی جسارت نہیں ہے، ورنہ ایسے ہی گردن کٹوا بیٹھیں گے بلا وجہ، کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سے عربی غلام موجود ہیں، لمبی لمبی داڑیاں اور عقل بالکل نہیں، سوچ سمجھ بالکل نہیں۔ تو آج بڑی کوشش کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں تک جو ہے کم سے کم اپنے ویوز بتا سکوں کہ واقعی وہ آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کچھ عقل سمجھ آئی ہے، ورنہ ہم بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا لگا گلے پھاڑ لیتے تھے اپنے۔ کیا بات ہے، جی بتائیے۔ اور واقعی یہ آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے، یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی اچیومنٹ ہے کہ مجھ جیسا ایک عام آدمی بھی کم سے کم اس بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اور ایون میری وائف جو ہیں وہ بھی ایسے ہی ویوز رکھتی ہیں جیسے میں رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ آگے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم کم سے کم اس غلامی میں نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ بہت زبردست، دیکھیں انقلابی جو ہے کلمات ہیں آپ کی، یار واقعی بہت زبردست۔ تو فری مین صاحب موومنٹ میں جان پڑ گئی۔ جی ہاں جی ہاں بالکل۔ سچ والا جی، میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب آپ شروعات میں جب ہمارے چینل دیکھ رہے تھے، ہماری باتیں سن رہے تھے، تب آپ کا ریاکشن یا ویوز کیا تھا ہمارے بارے میں، اور اب کیا ہے؟ کیونکہ یعنی نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جب سنتا ہے ہم کو تو اس کو چڑ آتی ہے ہمارے اوپر، غصہ آتا ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی آواز بند کر دی جائے، کوئی ان کو مار دے کدھر مل کے۔ تو آپ کا کیا سوچ تھی جب فرسٹ ٹائم آپ نے ہمارے جیسے چینل کو سنا، اور اب کیا ہے؟ دیکھیے ساحل بھائی، میں شروع سے ہی فنیٹک نہیں تھا، شروع سے ہی سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کس وجہ سے ہے۔ ایون میں اب یہاں پہ ہمارے لشکر طیبہ ایک تنظیم ہوتی تھی، مجھے ٹریننگ کا شوق تھا کہ میں جا کے ٹریننگ لوں اور جہادی بنوں، تو وہاں پہ جا کے ایک مولانا صاحب تھے، ان کی داڑھی ان کے ناف تک آتی تھی، اور جب میں نے جا کے انہیں ہاتھ ملایا تو انہوں نے کہا جی پہلے اپنے پانچوں پر جو ہے اٹھاؤ، اس کے بعد ہاتھ ملانا۔ میں اسی طرح الٹے پاؤں وہاں سے نکل آیا کہ اس انسان کو اتنی تمیز نہیں ہے، اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے، کہاں علم آ گیا اس کا، ایک آدمی ہاتھ بڑھا رہا ہے اس کو آگے سے نیا فلسفہ سنا رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹا جب میں تھا تب کی بات ہے۔ لاسٹ ٹائم پھر میں سب سے پہلے حدیثوں کا میرے اوپر سے جو خول اترا، مجھے سمجھ آئی جب میں نے لوگوں سے سنا کہ پہلی حدیث تو 232 ہجری کے بعد لکھی گئی تھی، تو اس کے بعد میرا آہستہ آہستہ پہلے یہ خول اترا، اور پھر میں قرآن کے بھنور میں پھنسا رہ گیا۔ بڑار صاحب علم تو تھا نہیں ہمیں عربی، ہمیں تو رٹے رٹائی عربی ہے جو ہمیں وہ چند صورتیں یاد تھیں، ترجمہ کبھی بس وہی ترجمہ کی بیساکھیاں جیسے سچ والا جی کہتے ہیں وہی ہم لے کے تاحیات چلتے رہے ہیں، آگے بھی جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر وہ یہی کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ یوٹیوب کے الگوریتھم سے جب سچ والا جی مجھے ملے تو ایک دم میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ یار یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے، بات بڑی صحیح کر رہا ہے، لیکن بات جو ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ اللہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ خیر میں نے سننا شروع کیا انہیں، اور پازیٹیو تھنکنگ لے کے سننا شروع کیا، نیگیٹو تھنکنگ لے کے نہیں، یہی سوچ کے سننا شروع کیا کہ یار ایٹ لیسٹ یہ سنا جائے کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ سنا جائے کون کہہ رہا ہے۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ خول اترتے گئے، اور آج جو ہے میں مکمل طور پہ مرتد ہوں۔ اور جب بھی اب میں خیر جہاں جاب کرتا ہوں وہاں پہ مجبوراً مجھے کبھی کبھی جا کے جمعہ کی نماز میں ہاتھ باندھ کے گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے، دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہوں، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں میں نے، کیونکہ آفس میں لوگ پھر یہ کہنے لگ جاتے ہیں نا یار تم کافر ہو جاؤ گے، تم یہ ہے۔ 2-4 دفعہ میں نے ویوز شیئر کیے ہیں لوگوں سے، لیکن اس کے بعد مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جان بچانی ہے تو ان کے ساتھ ان جیسا ہی بن کے رہنا پڑے گا۔ ابھی میرے کزن ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ
وہاں پر اگر کوئی جذباتی قدم اٹھا لیا جائے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں جی. آگے جی ہاں, ابھی آج بھی جمعۃ المبارک میں نے بڑے اچھے اچھے گانے گائے, ہاتھ باندھ کے رکوع میں بھی گانے گائے, بڑا مزہ آیا مجھے نا. ایون میں فیل کر رہا تھا سارے گدھے ہیں اور میں ان سے الگ فیل کر رہا تھا میں لٹرلی. بہرحال میرے ایک کزن بھی ہیں, وہ مولانا صاحب ہیں, وہ خیر عجیب ان کا دماغ ہے, لیکن ہماری آپس میں دوستی بھی ہے. ان کو پتا ہے کہ میں مرتد ہو چکا ہوں, تو خیر انہوں نے مجھے جو ہے کہا کہ آپ اپنے نا ایک الفاظ میں آپ اسلام جو سمجھتے ہیں نا اس کو ڈیفائن کریں مجھے. تو لٹرلی میں نے انہیں کہا ہے چودن پٹی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اسلام جو یہ بتاتے ہیں. اب وہ مطلب شادی کرو تو 4 آپ کے پاس ہیں, 5-7 آپ لونڈیاں پکڑ لو اور اوپر جنت میں جائیں گے, تو یہی کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا. عورتوں کا کوئی, عورتوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں نا اس مذہب میں کسی قسم کا. یہاں پہ مطلب دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے, غلامی ہے عورتوں کے لیے, اور آگے بھی غلامی ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں سب سے زیادہ عورتیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو. صحیح بات ہے, یہ تو بالکل ایسی فوبیا بنا ہوا ہے, اس فوبیا پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یار. ہم نے بچپن سے ذلیل کتا بنا دیا ہوا, بچپن سے, کیسے یار اس کو چھوڑیں گے؟ صحیح بات ہے. اچھا دیکھیے ساحل, یعنی ابھی جو ہے شروع میں ہمارے اسلم شیخ صاحب آئے تھے, وہ بھی ایکس مسلم ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر ظہیر خان صاحب آئے تھے, وہ بھی ایکس مسلم ہو گئے. اور یہ ہمارے ابھی جو بھائی ہیں ان کا نام میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں, لکھا ہوا ہے, اپنا نام بھی چھپا رکھا ہے, یہ مجھے بڑے لوگ ہیں جانتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے لوگ, آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہیں, انہوں نے اسلام ایسے نہیں چھوڑ دیا. یعنی ان کو ایک جو ہے ایک بات ذہن میں آ گئی, ایک رات میں چھوڑ دیا نہیں. یہ باقاعدہ بھوک بجا کر جانچ پرکھ کرنے کے بعد میں انہوں نے چھوڑا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یار مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو گالیاں نکالنا خالہ جی کا وارہ نہیں ہے. یعنی یہ ہمارے علاقے کی کہاوت نہیں ہے. یعنی آپ نے جو کہا میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ اور آپ کا انٹینشن. یعنی ایک آدمی اس مقام پہ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا, ایسے ہی نہیں پہنچ جاتا. اور یقیناً جو ہے ہمارے بھائیوں کو یعنی اس میں بہت سے یعنی ایک ایسا ہوتا ہے, ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے, اڑن ہوتی یار جو ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ کیا میں جو ہے پا رہا ہوں. ہم ان کی طرح بات نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کو بہرحال یعنی دیکھیں کہ ہم اس کل سے نکل گئے نا, تو ہم میں اور ان میں یقیناً فرق ہونا چاہیے اور نمایاں فرق. جی آپ انڈین ہیں یار, ہم سارے پاکستانی, دیکھیں 3 پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں پتا ہے یار ان لوگوں سے کیسے لڑنا ہے. یہ پاکستانی ان کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے. پاکستانی کلو حرام. نہیں, یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ انڈین ہے. ارے نہیں, میں بتا رہا ہوں اس نے گالی ایسی دی ہے جو ہے ہی پاکستانی گالی. پاکستان ہے کیا وہ؟ پاکستانی ہے یار. اچھا اب میں وہ گالی دوبارہ دے نہیں سکتا, لیکن اس نے گالی ایسی دی ہے جو ہے ہی اسپیسیفک پنجابی پاکستانی گالی. یار ساحل بھائی ایسا نہ کرے یار, نہیں پوچھتے وہ جھوٹے گا سالا. توحید بھائی پاکستانی آپ لوگ پہچاننا چاہتے ہیں. توحید بھائی آپ پاکستانی دیکھیں, انڈین ہے 110% یار. توحید بھائی کدھر سے ہو آپ, انڈیا میں کدھر سے ہو؟ ناردرن پارٹ. نہیں انڈیا سے چوتیا بنا, چپ کر. ناردرن پارٹ نام لے, کوئی پوچھے گا پاکستان سے کدھر ہے, تو اس کو شہر بتائے گا, تو بولے گا میں وہ ناردرن پارٹ سے ہوں پاکستان کے. ادھر کل پیدا ہوئے ہم ہیں, کل پیدا ہوئے ہم. علی بھائی سچ والا صاحب ہیلو, ہاں فری مین صاحب آپ بولے. آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسے ہی اسلام کو نہیں چھوڑا. میں مختصر سا تعارف دے دوں. ایڈم سکر جی آپ خاص متوجہ ہوں گے میری طرف کہ میں قصیدہ بردہ پوری حفظ کر کے بیٹھا, روزانہ پڑھتا تھا. 186 اشعار ہیں. اس کے علاوہ یہ جو وال پیپر میرا لگا ہوا ہے یہ قصیدہ اوصیہ کا ہے, سرکار غوث کیا غیر قرآنی باتیں کر رہے ہیں آپ, کیا غیر قرآنی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو شرم آنی بھائی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے سورہ رحمان زبانی یاد کی تھی, اور اس کو میں دن رات جب بھی آفس سے واپس آتا, آفس جاتا, سارے راستے میں سورہ رحمان پڑھتا. رات کو سونے سے پہلے لمبے لمبے سفر کیے, درود پڑھ پڑھ کے گلا خشک ہو جاتا اور درود نہیں چھوڑتا تھا. میں ویسا آدمی تھا,
اور یہ بالکل حقیقت ہے. ہم لوگ جو آج یہاں چینج ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹس ہیں ساحل بھائی کی, سچ والا بھائی کی, ایڈم بھائی کی, اور باقی مجھے نام نہیں آتے سب بھائیوں کے. اب مجھے ساحل بھائی کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے خود کو بند کر رکھا ہے, اور اس معاملے کے لیے میں بڑا ہی مطلب ایک ٹائم تو دل میرا بڑا دکھا کہ یار ایک بندے نے اپنے آپ کو اپنی لائف کو بالکل بند کر دیا. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ لوگوں تک روشنی پہنچے, اور لوگ یہاں پہ آ کے کس قسم کی بکواس کرتے ہیں. انہوں نے بھی ان کی زندگی کے بہت سال اور ایام اسلامک ریسرچ کے اندر عشق و محبت کے ساتھ گزارے بھی ہو گئے نا. ساحل بھائی ہے, ایڈم سکر جی ہے, سچ والا صاحب ہے. یہ انہوں نے کتنا مطلب میں نے خود فتاوی رضویات پڑھی ہوئی ہے, سیاستہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے, میں نے تفسیر قرآن کم از کم 25 سے 30 بار ختم کیا ہوا ہے. اوئے ہوئے 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 کتنی محنت کی ہے آپ نے, کتنی محنت. ہاں میں وہی کتنا وقت ضائع کیا, یہ بھی ایک بات ہے. اور اصل چڑ اسلم بھائی, اصل ہم کو چڑ اس بات کی ہے نا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اس میں, یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. مجھے بھی یہی چیز. ارے نہیں ساحل بھائی, آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. آپ آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سب نالج ملی تبھی آپ بہرحال. آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں یہ ضائع کچھ بھی نہیں گیا. یہ کم سے کم ہم یہ باتیں لے کر جس یعنی کنوکشن کے ساتھ ہم جو ہے بول سکتے ہیں, یہ اسی وجہ سے. اگر ہم اور اگر اپنی زندگی سے وقت ضائع کر کے اگر دوسروں کی زندگیوں سے وقت بچ جائے تو کوئی بات نہیں. ایک پھر تو بالکل ایسے ہی ہے. دل باغ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے جتنی نالج حاصل کی ہے اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے سے بڑا مفتی آتا ہے تو آپ لوگ اس کی کمر نہیں اٹھنے دیتے, اس کو جواب نہیں آتا سوائے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی مارتا رہتا ہے. ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں, ہم لوگ مطلب بے وقوف تو نہیں ہیں ہم لوگ. سب سمجھ آتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ آؤٹ کم کیا نکل رہا ہے, یہ سب سمجھ آتا ہے ہمیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا, پہلی دفعہ میں جب ساحل بھائی کی اسٹریم میں آیا تھا تو میں نے یہی باتیں رکھی تھی کہ 14-15 سال جو میں نے دین کی تعلیمات پہ خرچ کیے وہ ساری زندگی لگتا ہے خسارے میں چلی گئی. لیکن آج آج اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ جو میں نے خسارہ کہا تھا شاید وہ میرا فائدہ تھا کہیں نہ کہیں. آج میں نے اسلام کو اچھے طریقے سے جانا ہے. اگر میں اس طریقے سے نہ پڑھتا اسلام کو تو شاید میں صرف عقیدت کی پٹی باندھ کر ہی اسلام کو جانتا ہوں. آج خود سے سمجھ سکتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے.